بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مجھے تو یہ بات کہنے سے ہی خوف آتا ہے کہ جو منصوبہ ہم روس کا دیکھ رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم۔ ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے امکانات تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ جرمن چانسلر۔ حجاب پر پابندی، کویتی پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف قرارداد پیش۔ روس نے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کا آغاز کر دیا۔ جعلی خبر دینے پر 5 سال قید کی سزا۔ بھارت میں حجاب پر 58 طالبات سکول سے خارج۔ مودی حکومت کا سنگاپور کے وزیر اعظم کے بیان پر غصہ۔ وہ بری عادتیں جو ہمارے لیے انتہائی مفید۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ روس 1945 کے بعد یورپ میں سب سے بڑی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ روس یوکرائن پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا مقصد دارالحکومت کیف کو گھیرے میں لینا ہے۔ اس حوالے سے تمام نشانیاں بتا رہی ہیں کہ روس کے منصوبے پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے مغربی یورپ کے سیاسی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق روس اپنی افواج کو دونباس کے راستے یوکرائن میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرائن کے دارالحکومت کیف کی جانب بھی بیلاروس کے راستے پیش رفت کی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں یہ بات کہنے سے ہی خوف آتا ہے کہ جو منصوبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1945 کے بعد یورپ کی سب سے بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو نہ صرف یوکرائن بلکہ روسی شہریوں کے ممکنہ جانی نقصانات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مکمل یقین ہے کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یورپی ممالک اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرائن پر حملے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، لیکن روس کا کہنا ہے کہ وہ یوکرائن پر کسی صورت حملہ نہیں کرے گا۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین تعطل کے شکار جوہری معاہدے کی بحالی کے امکانات گزرتے وقت کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب انتخاب ایرانی قیادت کو کرنا ہے۔ اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ایک ایسا معاہدہ کیا جا سکے جس کے ذریعے ایران کے خلاف عائد پابندیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ تاہم جلد کامیابی نہ ہوئی تو وینا مذاکرات کے ناکام ہو جانے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ امریکہ کی ایران پر عائد پابندیوں کا مقصد ایرانی حکومت کو عالمی مارکیٹ سے سونا اور دوسری قیمتی دھاتیں خرید سے روکنا ہے۔ اسی طرح ایران کو محدود کر دیا گیا ہے کہ وہ عالمی منڈی سے امریکی ڈالرز کی خرید سے بھی دور رہے، جبکہ ایرانی تیل کی فروخت پر پابندی اس برس نومبر میں عائد کی جائے گی۔ کویتی پارلیمنٹ کے اراکین نے بھارت میں حجاب پر پابندی کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی ارکان کے ملک میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بھارت میں حجاب پر پابندی کے خلاف کویت کے پارلیمنٹ اراکین نے بھی آواز بلند کر دی۔ کویت کے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے ایوان میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمان لڑکیوں پر سرعام ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ متن میں لکھا گیا ہے کہ حجاب تنازع کی ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، لہٰذا اس جماعت کے اراکین کی کویت میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ گزشتہ روز دوستو کویت میں بھارتی سفارت خانے کے باہر حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا تھا، جس میں مظاہرین نے بی جے پی حکومت سے اس متنازع اور مسلم دشمن اقدام کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ روس نے جوہری میزائلوں کے تجربات کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر پیوٹن نے روسی جوہری میزائلوں والی تجرباتی فوجی مشق کا آغاز کیا۔ اس موقع پر بیلاروس کے صدر بھی صدر پیوٹن کے ساتھ موجود تھے۔ روسی فوج نے ایک ہائپرسونک میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا۔ روسی حکومت نے اس خطرناک مشقوں کے آغاز کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا مقصد روسی تیاری کو جانچنا ہے۔ یہ تجربات دوستو ایسے موقع پر کیے گئے ہیں جب مغربی ممالک کی جانب سے
روس کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر ملکی سرحدوں میں کسی بھی تبدیلی کی کوشش سے باز رہے۔ پاکستانی حکومت نے جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ جعلی خبر دینے پر 5 سال کی سزا دی جائے گی اور ملزم کی ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے یہ قانون ضروری تھا۔ جھوٹی خبر معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو کیا بنے گا؟ قانون نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن کچھ لوگ ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا تنقید کرنے میں آزاد ہے، لیکن جھوٹی خبر نہیں برداشت۔ اس قانون سے میڈیا پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی ذاتی زندگی سے متعلق باتیں پھیلائی گئیں۔ اب جعلی خبروں پر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ جھوٹی نیوز پر 6 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ 6 ماہ میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ متعلقہ جج سے پوچھے گا۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے شیموگا ضلع میں حجاب پابندی کے خلاف ورزی پر حجاب پہن کر سکول پہنچنے پر کالج نے 58 طالبات کو کالج سے خارج کر دیا۔ ریاست کے کئی حصوں میں مسلم طالبات اپنے تعلیمی اداروں میں حجاب پہن کر آئیں، لیکن انہیں عدالت کے حکم کا حوالہ دے کر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ مسلم طالبات نے بتایا کہ انہیں حجاب ہٹانے کا کہا گیا، لیکن انکار کرنے پر انہیں معطل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی انہیں کالج نہ آنے کا بھی کہا گیا۔ اس اقدام پر مسلم طالبات نے نعرے لگائے اور احتجاجی مظاہرہ کیا، لیکن انہیں کالج میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ طالبات نے کہا کہ ہم یہاں پہنچے، لیکن پرنسپل نے ہم سے کہا کہ آپ سب کو معطل کر دیا گیا ہے اور تم لوگوں کو کالج آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس نے بھی ہمیں کالج کے اندر نہیں جانے دیا۔ کالج کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس سے ہماری تعلیم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ کوپل ضلع کے گنگاوتی میں سرکاری کالج میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ کچھ طالبات کو جب کلاس کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو انہوں نے کالج کے میدان پر احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ وجے پیرا میڈیکل کالج میں طالبات نے صحافیوں کو بتایا کہ حجاب کے سبب ادارے نے غیر معینہ مدت کے لیے چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ کم از کم جمعے کے روز تو حجاب پہننے کی اجازت دی جائے۔ یاد رہے دوستوں کہ بھارتی ریاست کرناٹک میں حکومت کی جانب سے طالبات کے حجاب پر پابندی عائد کی گئی، جس کے بعد طالبات میدان میں نکل آئی تھی۔ طلبہ کے احتجاج کے بعد حکومت نے ریاست میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طالبات کی جانب سے احتجاج اب بھی کئی جگہوں پر جاری ہے اور کئی اداروں میں باحجاب لڑکیوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یاد رہے دوستوں کہ حجاب تنازعہ بھارت کے طول و عرض میں پھیل چکا ہے۔ وزیر اعظم سنگاپور کے اس بیان کے کہ نہرو کے بھارت میں لوک سبھا کے نصف ارکان پر مجرمانہ سنگین الزامات ہیں، جس پر مودی حکومت نے سنگاپور کے سفیر کو طلب کر لیا۔ وزیر اعظم سنگاپور نے اپوزیشن کے رکن پر الزامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ارکان اسمبلی کو صاحب کردار ہونے اور بہترین روایات کا امین ہونا چاہیے، تاکہ مضبوط جمہوری نظام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس موقع پر سنگاپور کے وزیر اعظم نے بھارت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ نہرو کے بھارت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہاں لوک سبھا کے آدھے ارکان پر سنگین الزامات ہیں۔ بعد میں بانی رہنماؤں اور ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے کارکنان کے انتقال کے بعد چیزیں تبدیل ہوتی گئیں۔ ان کے بعد کی نسلیں اخلاقی اقدار اور کردار برقرار رکھنے میں ناکام نظر آئیں۔ وزیر اعظم سنگاپور کے اس بیان پر مودی سرکار نے سنگاپور کے سفیر کو طلب کر کے بیان پر احتجاج کیا اور وضاحت طلب کی۔ آپ کو حیرت ہو سکتی ہے کہ بری عادتیں کیسے مفید ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن سے ہمیں منع کیا جاتا ہے اور منع نہ ہونے پر بچپن میں سزا بھی ملتی تھی، تاکہ ہمارے دماغوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ وہ کام برے ہیں، مگر آج سائنس ان کے بارے میں کچھ اور ہی کہتی ہے۔ چیونگم چبانا ایک بری عادت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بری عادت کے کچھ اچھے فائدے بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق امتحان کے دوران چیونگم چبانے والے شارٹ ٹرم میموری ٹیسٹ میں 24%
اور لانگ ٹرم میموری ٹیسٹ میں 36% بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چیونگم چبانا سٹریس کو کم کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق چیونگم چبانا یادداشت کو اور قوت فیصلہ کو بہتر بناتا ہے۔ ایکشن سے بھرپور ویڈیو گیمز جو نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی خطرناک سمجھی جاتی ہیں، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ دن میں 30 منٹ سے 60 منٹ تک ان ویڈیو گیمز کو کھیلنا قوت فیصلہ کو مضبوط بناتا ہے اور دماغ کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لڑنا، جھگڑنا یا چلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن نئی ریسرچز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسا کرنے سے سٹریس لیول کم ہوتا ہے اور فرسٹریشن ختم ہوتی ہے۔ کیلی یونیورسٹی آف سائیکالوجی کی ایک سٹڈی کے مطابق یہ درد کے خلاف قوت برداشت بھی پیدا کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو یہ اپنی افادیت کھو دے گا۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں حال ہی میں ایک دلچسپ سٹڈی سامنے آئی ہے جس میں لوگوں کے 2 گروپس کو 2 مختلف کمروں میں بند کر دیا گیا۔ ایک کمرہ انتہائی صاف ستھرا جبکہ دوسرا بکھری ہوئی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر انہیں ان پر نوٹ لکھنے کو کہا گیا۔ نتائج حیران کن تھے کیونکہ بکھری ہوئی چیزوں کے کمرے والوں نے زیادہ تخلیقی چیزیں نوٹ پہ لکھی تھیں۔ ایک نئی سٹڈی کے مطابق دیر تک سونے سے دل کے دورے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ دل کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ سٹڈی کے مطابق زیادہ سونے والوں کو سٹروک اور بلڈ پریشر بڑھنے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گفتگو میں اگر زیادہ لوگ موجود ہوں تو 2 انسانوں میں آپس کی سرگوشی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن تنہائی میں کسی کے کان میں سرگوشی کرنا اور گپیں لگانا ایک نئی ریسرچ کے مطابق سٹریس کو کم کرتا ہے اور دوستی کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ دھکار کی آواز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بلکہ بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ نظام انہضام کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی عجیب اور مختلف گیسوں کو معدے سے باہر نکال پھینکتا ہے اور ہارٹ برن سے بچاتا ہے۔ اس لیے دل کھول کر ڈھکاریں ماریں لیکن منہ کے آگے ہاتھ ضرور رکھیں تاکہ آپ کے اس نظام سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ نہ نہانا بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، لیکن ماہرین کے نزدیک نہ نہانا بھی ایک اچھی بات ہے۔ نہ نہانے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی نہ نہایا جائے، لیکن ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہانے سے جلد میں نیچرل آئل کا لیول بحال ہو جاتا ہے جو روزانہ نہانے سے خاص طور پر گرم پانی سے کم ہو جاتا ہے اور جلد خشک اور جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مفید نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کا زیادہ استعمال صحت پر اچھے اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر دور رہتے ہوئے ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور انہیں نئی نئی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں جو ان کے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ عام طور پر سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے لوگوں کی جان جاتی ہے، مگر ٹھنڈے پانی سے نہانا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس سے جسم مضبوط اور اعصاب طاقتور ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے چربی بھی پگھلتی ہے اور وزن کم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پاکستانی ایٹمی دھماکوں کے دن ظہر کی نماز کے وقت تک تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں، جس کے بعد ٹیم نے کنٹرول روم میں ہی نماز ادا کی۔ کنٹرول روم میں دھماکے کے وقت 20 لوگ موجود تھے جو کہ پاکستان فضائیہ کے خصوصی ہیلی کاپٹر کی مدد سے وہاں پہنچائے گئے تھے۔ ان 20 افراد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر فخر ہاشمی، ڈاکٹر اشرف مرزا، ڈاکٹر نسیم خان، جنرل ذوالفقار علی اور دیگر موجود تھے۔ ٹیم کی جانب سے دن 3 بجے آل اوکے کا سائن دیا گیا۔ چیف سائنٹیفک آفیسر محمد ارشد، جنہوں نے میزائل کو چلانے کا نظام تیار کیا تھا، ان کو ایٹمی دھماکوں کا بٹن دبانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ محمد ارشد نے الحمدللہ پڑھ کر بٹن دبا دیا۔ اس وقت 3:16 کا وقت تھا۔ یہی وہ وقت تھا دوستو جب پاکستان ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے محفوظ ہو گیا۔ برطانوی سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ جو لوگ مردوں کی آوازیں سننے کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت عموماً نوجوانی سے ایسی ہوتی ہے۔
اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ صرف مشرق ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مرحومین کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ البتہ مردوں کی آوازیں صرف وہی سنتے ہیں، جبکہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایسا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ ایسے دعووں کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور فراڈ کہہ کر نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن نفسیاتی اور سائنسی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں سمجھ کر ہمیں شدید نوعیت کے جذباتی صدمات یا دماغی چوٹ کے بعد پیدا ہونے والی اسی نوعیت کی کیفیات کے بارے میں جاننے میں خاصی مدد ملے گی۔ یہ سمجھنے کے لیے ماہرین نے ایک مشترکہ تحقیق کی ہے جس میں ایسے 65 افراد بھی شامل کیے گئے جو روحانیت پر یقین رکھنے کے علاوہ ذاتی روحانی تجربات کے دعوے دار بھی تھے۔ روحانی تجربات سے گزرنے کے دعوے داروں میں 44.6% کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ ہی مردوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ ان میں سے بھی 65.1% نے بتایا کہ یہ آوازیں انہیں اپنے سر کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ 31.7% کو آوازیں اپنے اندر کے علاوہ ارد گرد سے آتی ہوئی بھی محسوس ہوتی تھیں۔ عام لوگوں کی نسبت روحانی لوگوں میں مافوق الفطرت واقعات اور چیزوں پر یقین نمایاں طور پر زیادہ دیکھا گیا، جبکہ انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ غیبی آوازیں سننے والے لوگ صرف مردوں کی آوازیں ہی نہیں سنتے بلکہ وہ عام طور پر ایسی غیر معمولی آوازیں بھی سنتے رہتے ہیں جو اگرچہ روحوں یا مردوں کی نہیں ہوتی۔ ایک اور بات جو ایسے تمام افراد میں قدرے مشترک دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ کسی سوچ میں غرق ہو جائیں یا کام میں مگن ہو جائیں تو اپنے ارد گرد کی دنیا سے تقریباً بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں اپنے اطراف میں موجود چیزوں، سرگرمیوں اور افراد کا احساس تک نہیں رہتا۔ البتہ اس یقین کا ان میں فریب نظر اور فریب سماعت کے ساتھ کوئی تعلق سامنے نہیں آ سکا۔ ماہرین کے مطابق اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آوازیں سننے کا دعویٰ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ ایسی چیزوں پر یقین بھی رکھتا ہو، بلکہ روحانیت کی طرف آنے والے بیشتر لوگ پہلے ہی سے نوجوانی سے غیبی آوازیں سننے والے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی سچائی پوشیدہ ہے جس کا ادراک دوسروں کو نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ تحقیق ریسرچ جرنل مینٹل ہیلتھ اینڈ کلچر کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ یورپی ملک آئرلینڈ کے دیہی علاقے میں مویشیوں کے ساتھ بچپن اور لڑکپن گزارنے والے دو بھائیوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے کہ ان کی کامیابی کے متعلق جان کر بل گیٹس بھی دنگ رہ گئے، جن کی عمریں اس وقت بالترتیب 30 اور 32 سال ہیں۔ انہوں نے ایک دیہاتی پس منظر رکھتے ہوئے لگ بھگ ایک دہائی قبل ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اور آج ان کی کمپنی کے اثاثے 70 ارب پاؤنڈ تقریباً 152 کھرب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے 2010 میں سٹرائپ نامی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، جو ایک آن لائن پیمنٹ پروسیسر پلیٹ فارم ہے۔ ان کے چھوٹے سے گاؤں کا نام ڈرومینیر ہے، جس کی آبادی لگ بھگ 120 نفوس پر مشتمل ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ان کی کمپنی سٹرائپ کی قدر میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ آج ہر ایک سیکنڈ میں سٹرائپ کے ذریعے اوسطاً 5000 ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب ہم نے سٹرائپ کی بنیاد رکھی تھی اس وقت پوری دنیا کی ای کامرس مارکیٹ کی جتنی ویلیو تھی آج اکیلے ہماری کمپنی کی ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد 40 سالہ شخص نے اپنے دبئی میں مقیم ماں باپ کے خلاف ایسا انوکھا مقدمہ دائر کرا دیا ہے کہ ہر سننے والا اس خبیث کی اس حرکت پر غصے میں آ جائے۔ ماں باپ نے اپنے صدیقی نامی اس بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کروا کر وکیل بنایا، لیکن یہ نکھٹو 2011 سے مسلسل بے روزگار بیٹھا ہوا ہے اور ماں باپ کے خرچ پر پل رہا ہے، اور اب اس نے زندگی بھر کے لیے ماں باپ سے خرچ لینے کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ صدیقی کے ماں باپ کا لندن کے علاقے ہائیڈ پارک میں 10 لاکھ پاؤنڈ مالیت کا ایک فلیٹ ہے جس میں صدیقی گزشتہ 20 سال سے مفت رہ رہا ہے۔
یہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ اسے 400 پاؤنڈ فی ہفتہ خرچ بھی بھجوا رہے ہیں، تاہم والدین نے خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس کی مفت خوری ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس نکھٹو نے عدالت سے رجوع کر لیا، لیکن جج نے پہلی ہی پیشی پر اس کا کیس ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب اس نے کورٹ آف اپیل میں درخواست دائر کر دی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔